سورہ بقرہ ہے کیا عزیزان گرامی؟ میں آپ کی خدمت میں وہ واقعہ پیش کروں گا جس واقعے کی وجہ سے یہ سورہ بقرہ کہلایا، اور اس میں ہی وہی پیغام چھپا ہوا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ والدین کے ساتھ اگر انسان حسن سلوک کرے تو پھر اس کی جزا کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا اور اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، باپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ پورا پس منظر ہے اس سورہ بقرہ کا جو آپ کے سامنے بظاہر ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ گائے کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے سے ایک مردے کو زندہ کیا گیا۔ سارا واقعہ درست ہے، اپنے مقام پہ ہے، لیکن اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا ایک باپ ساتھ میں رہا کرتے تھے، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور چھوٹی سی دکان تھی، بہت سا سامان خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، بیٹا بہت فرما بردار تھا، باپ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ خاص افراد دوسرے علاقے کے آئے اور کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے کچھ سامان اس سے لینا تھا۔ اس سے کہا کہ ہمیں فلاں چیزیں چاہیے، جلدی سے جلدی ہمارے حوالے کر دو۔ اتفاق ایسا تھا کہ جس مقام پہ اس یوں کہہ لیا جائے اس کے دکان کی چابی رکھی ہوئی تھی، وہ کلید، وہ چابیاں اس کے باپ کے پاس تھیں، اور باپ جو تھا وہ خواب غفلت میں تھا، سو رہا تھا، نیند میں تھا۔ بیٹے نے دیکھا کہ باپ تو سو رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ اب بہرحال تجارت کا بھی معاملہ ہے، لیکن باپ کو نیند سے جگانا یہ بھی تہذیب کے خلاف ہے۔ میرے بابا سو رہے ہیں، میں ان کو کیوں تکلیف دوں، کیوں پریشان کروں؟ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اس نے انہیں بیدار نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں عزیزان گرامی، میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ قدر کیجیے اپنے والدین کی، قدر کیجیے، بہت بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم۔ اور میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ نعمت کی قدر کا احساس ہی اسی وقت ہوتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے۔ ان سے پوچھیے جن کے والدین نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ دیکھا کہ باپ سو رہا ہے، بہرحال نیند میں ہے، تو اسے کیا جگائیں، کیا پریشان کریں؟ لہٰذا اس نے جا کے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی بعد میں آ جانا، والد ہمارے سو رہے ہیں، ابھی ہم ان کو جگانا نہیں چاہتے۔ وہ لوگ بھی کسی دوسرے علاقے سے آئے تھے، انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم آئے تمہارے پاس، جلدی سے جلدی ہم کو فلاں چیزیں دے دو۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جو وہ سودا کر رہے تھے، جو چیزیں وہ لینے کے لیے آئے تھے، اس کی قیمت 70,000 درہم کے برابر تھی۔ صلوات بھیجے مل جل کے محمد والے محمد۔ 70,000 درہم، 70,000 سلور کوائن۔ میں بار بار آپ کے سامنے درہم دینار پڑھتا رہتا ہوں، آپ واقف ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ 70,000 چاندی کے سکے، اب جائیے حساب کیجیے آج کے زمانے میں اس کی قیمت کیا ہوگی، بہت بڑی قیمت ہے۔ یعنی انسان کا کاروبار پل میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے اگر یہ سودا ہو جائے تو۔ بیٹے نے کہا نہیں، جتنی بھی قیمت آپ ہم کو دے دیجئے، جتنا بڑا بھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایگریمنٹ ہو جائے، سودا ہو جائے، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر میرے بابا کی نیند میں خلل پڑ گیا، میں اپنے بابا کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ بہت اصرار کیا، بہت کوششیں کی، لیکن بیٹا فرما بردار تھا، اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ آخرکار وہ لوگ چلے گئے یہ کہہ کے کہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ بیٹے نے بھی دل میں کہا ہوگا جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے وہ نقصان میں نہیں رہتا، وہ اتنا فائدہ اٹھاتا ہے کہ اب پھر پورا سورہ بقرہ اسی واقعے کے پس منظر میں نازل کر دیا جاتا ہے۔ وہ افراد چلے گئے، باپ تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوا، جاگا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ تو بیٹے نے بتایا کہ بابا ایسا مسئلہ تھا، فلاں تاجر آئے تھے فلاں علاقے سے، اور یوں کہہ لیجئے کہ بہت بڑا بزنس کا ہمارا ایک ڈیل تھی ہماری جو نہیں ہو پائی۔ کیوں نہیں ہو پائی؟ کہا آپ سو رہے تھے، ہم نے آپ کو جگانا اور بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب باپ نے جب بیٹے کا یہ رویہ دیکھا تو خوش ہو کے کہا کہ میرے لال، میرے بیٹے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میرے پاس بظاہر بہت زیادہ چیزیں تو نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ ہدیے میں اور تحفتاً دے سکوں، ایک چھوٹا سا گائے کا بچڑا ہے جو میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ گائے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا کہ وہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ۔ آپ سوچئے گا اتنا بڑا یعنی گویا اس نے احسان کیا تھا، اتنا بڑا نقصان اپنا تجارت کا سہا تھا، اور باپ نے چھوٹا سا گائے کا بچڑا دیا۔ کیا ہے فائدہ؟ اب دیکھیے فائدہ یہ تھا واقعہ، یہاں پہ رک جائیے گا۔ اب بیٹے کو باپ نے گائے کا بچڑا دے دیا، چند سال گزر گئے، اب یہ گائے کا بچہ ایک مکمل گائے بن چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے۔ ادھر بنی اسرائیل میں ہی ایک قبیلہ تھا
جہاں پہ دو بھائی تھے چچا زاد، دو چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی ہی ایک بہن تھی، مطلب چچا زاد بہن تھی، اور وہ دونوں اس سے شادی کرنا چاہتے تھے. خوبصورت تھی، دیندار تھی، اچھی تھی. اور ان دونوں بھائیوں کی حالت یہ تھی کہ ایک تو مومن تھا اور ایک فاسق. جو مومن تھا اس کے پاس دولت کم تھی، جو فاسق تھا وہ بہت مالدار تھا. جب دونوں نے اپنے اپنے پیغام پہنچائے تو اس لڑکی نے ایک لمحے کے لیے سوچا. اس نے کہا ممکن ہے کہ میں اس فاسق سے شادی کر لوں تو میرے پاس بہت عیش و آرام ہو جائے، بہت دولت ہو جائے، لیکن دین میرا خطرے میں پڑ جائے گا. اگر میں نے اس مومن سے شادی کر لی تو ہو سکتا ہے کہ میں زندگی میں تھوڑی سی مشکلات اٹھاؤں، لیکن کم سے کم آخرت تو سنور جائے گی. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. غور کریں عزیزان گرامی، غور کریں ہمارے ہاں شادیوں کا معیار کیا ہے، ہمارے یہاں رشتوں کا معیار کیا ہے. کیا ہم جس وقت رشتہ کرتے ہیں، اچھا اصولاً سب سے پہلے تو ہمارے یہاں لڑکیوں سے مشورہ لیا ہی نہیں جاتا ہے. توجہ، ہمارے یہاں لڑکیوں سے مشورہ کوئی لیتا ہے؟ اگر کوئی لے رہا ہے تو عین شریعت پہ عمل کر رہا ہے. غور سے سنیے گا، اگر کوئی اپنی لڑکی سے مشورہ لے رہا ہے رشتہ کرتے وقت تو عین شریعت پہ عمل کر رہا ہے. اور اگر نہیں لے رہا ہے مشورہ، ہم باپ ہیں، ہم ولی ہیں، ہم سرپرست ہیں، تو سمجھ جائیے کہ ہندوستان کی جاہلیت والے فرہنگ میں جکڑا ہوا ہے. شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو اجازت لینی ہے. اگر اتنا اہم نہ ہوتا تو مولانا لڑکے سے پہلے اجازت لیتے ہیں کہ لڑکی سے پہلے اجازت لیتے ہیں؟ آپ بتائیے. صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد. لڑکی کی اجازت سب سے اہم ہے، سب سے پہلے ہے، لہذا سب سے پہلے اجازت لی جاتی ہے. اب لوگوں نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی تم کیا ارادہ ہے تمہارا، کس سے شادی کرو گی؟ تو اس کی نگاہ میں دولت معیار نہیں تھی، اس کے نگاہ میں معیار کیا تھا؟ تقویٰ، پرہیزگاری. اس نے کہا یہ مومن جو ہے اس سے میں شادی کروں گی. اب ظاہر ہے حسد، جیلسی تو اس کے اندر پیدا ہونی ہی تھی. جیسے ہی اس نے اس کا رشتہ قبول کیا مومن بھائی کا اور اس کا رشتہ ٹھکرایا، اس کو تن بدن میں آگ لگ گئی. اس نے کہا تو صحیح، میں تو بدلہ لے کے رہوں گا. اور اس نے ایک تیر سے دو نشانہ لگایا. اس نے کہا میرا چچا زاد بھائی ہے، کوئی نہیں ہے اس کا، کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یعنی اب ہم دونوں رشتے کے حساب سے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے قریبی ہیں. اگر میں نے اس کا قتل کر دیا، لڑکی سے شادی بھی ہو جائے گی. اب اس کے پاس آپشن نہیں رہے گا نا، جب یہ مر گیا مومن تو پھر اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ تب تو وہ ہم سے شادی کر لے گی. اور جب اس کا قتل ہو جائے گا تو ہم اس کا خوب بہا بھی مانگ لیں گے. ہم کہیں گے بھائی قاتل ڈھونڈ کے لے آؤ. جب کوئی قاتل ڈھونڈ کے نہیں لائے گا تو ہم کہیں گے خوب بہا دو، ہمیں پیسے چاہیے، ہمارے بھائی کا قتل کیا گیا ہے. تو یعنی ادھر سے ہم پیسے بھی کما لیں گے اور ادھر سے لڑکی بھی ہمیں مل جائے گی. اس نے، اب یہ پورا تفصیل ہے، میں مختصر سے لفظوں میں پڑھ رہا ہوں، کہ بہانے سے اپنے بھائی کو ایک مقام پہ بلایا اور اس کا قتل کر دیا. قتل کر کے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ارے آؤ آؤ دیکھو ہمارے بھائی کا کسی نے قتل کر دیا ہے اور ہمیں اس کا خون بہا چاہیے. اچھا یہ بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے، آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ CCTV ہے قاتل پکڑ لیا جائے گا. جی ممکن ہی نہیں تھا. جناب موسیٰ کو بلایا گیا، جناب موسیٰ کو خبر ہوئی، آئے. جناب موسیٰ نے کہا کہ تلاش کرو، ڈھونڈو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم اس کے قاتل کو تلاش کرو، اور اگر قاتل کو تلاش نہ کر پائے تو پھر کیا ہوگا؟ خون بہا دینا پڑے گا. کہ یا نبی اللہ ہم قاتل کو تلاش کیسے کریں گے؟ قاتل کو ہم تلاش ہی نہیں کر پائیں گے، ایسا کیسے ممکن ہو پائے گا؟ پتہ نہیں کب اس کا قتل ہوا، کیسے قتل ہوا. بہرکیف بڑی کوششیں کی گئیں لیکن کسی منزل پہ معاملہ نہیں پہنچا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب قرآن مجید میں آیات کا نزول ہوا اور جو پورا پیغام ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. آیت نمبر 67 سے لے کر کے 74 تک مسلسل یہ پیغامات ہیں. اب اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہیے، کیا کہیے؟ کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں. اب بہت غور سے سنیے گا، تمہید مکمل کر چکا ہوں، عین مطلب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک گائے کو ذبح کریں. جیسے ہی موسیٰ نے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچایا، وہ امت جو نبی کے مزاج سے ناآشنا ہو کیا کرے گی؟ فوراً وہی جملہ کہا، اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ، شوخی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. گائے کو ذبح کریں تو گائے کے ذبح کرنے سے اس جوان کے قتل سے کیا لینا دینا؟ گائے کا اس جوان کا قاتل کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جناب موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جو اللہ کا پیغام ہے میں پہنچا رہا ہوں، نہیں پہنچاؤں گا تو میں جاہلین میں شمار ہو جاؤں گا. یہ خدا کا پیغام ہے.
پہلی منزل ہے عزیزان گرامی. انہوں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو ادعو لنا ربک, اپنے پروردگار سے پوچھو. اتنی بدتمیز قوم آپ نے کہیں دیکھی ہے؟ غور نہیں کر رہے ہیں آپ. ہمارے پروردگار سے نہیں, ادعو لنا ربک, اپنے پروردگار سے پوچھو. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ گائے کو ذبح کرنا ہے, گائے کیسی ہونی چاہیے؟ بتائیں ذرا, گائے کی صفات تو بتائیں, کیسی گائے ہوگی, تب تو ہم ڈھونڈ کے لائیں گے, تب تو اس کا قتل کریں گے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ گائے کی خصوصیت یہ ہے, قرآن کی آیت ہے کہ گائے جو ہے وہ لا بکر ولا فارز, یعنی نہ تو وہ بوڑھی ہو نہ وہ جوان ہو, اوان بین ذالک, بیچ کی ہو, نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو, بیچ کی ہو. ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی, کہنے لگے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونھا, آپ جائیے اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ یہ تو بتائیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے. موسیٰ نے آواز دی, میرے اللہ نے کہا ہے کہ اس کا لونھا صفرا, یعنی زرد رنگ کی ہونی چاہیے, زرد رنگ کی. یہ دوسری منزل پہ ہے, ابھی انہیں یقین نہیں آ رہا ہے. پہلے کیا پوچھا تھا, کیسی ہو, بتایا نہ جوان نہ بوڑھی. پھر کا کیسا رنگ ہو, کا زرد رنگ ہو. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی, کا ابھی بھی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اپنے اللہ سے پوچھیے یہ بتائیں گائے کیسی ہو, ہم ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں, یہ ہمارے لیے متشابہ ہو رہا ہے, مسٹری ہوتی جا رہی ہے ہمارے لیے, بات بالکل واضح نہیں ہو رہی ہے. اب تیسری مرتبہ موسیٰ نے کہا, خدا کہہ رہا ہے کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو اس سے زراعت کی جا رہی ہو, نہ سچائی میں اس سے کوئی فائدہ لیا جا رہا ہو, کام لیا جا رہا ہو. تو اب قرآن مجید کے الفاظ ہیں, اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آئے ہیں تو اب میں جملہ آپ کے ذوق سے بہت نزدیک ہو کے کہہ رہا ہوں, اور دیکھتا ہوں کہاں تک جملہ پہنچتا ہے اور آپ کی کہاں تک آپ کی توجہات بیدار ہے. 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ میں انہوں نے کہا الآن جئت بالحق, اب حق ہمارے لیے روشن ہوا. 3 مرتبہ ٹھوکر کھائی, چوتھی مرتبہ پہ حق ظاہر ہوا. اب ہمیں نتیجہ تو مل گیا کہ 3 مرتبہ ٹھوکر کھانے کے بعد چوتھی منزل پہ حق جب ملتا ہے تو یہ ریت کوئی نئی نہیں ہے, بہت پرانی ہے. صلوات بھیجے مل جل کے محمد والے. نہیں, جتنی محنت سے میں نے پڑھا ہے اتنی محنت سے ضرور تو بھیجے مل جل کے محمد والے. 3 مرتبہ ٹھوکر کھانے کے بعد چوتھے مرحلے پہ حق واضح ہوا. کہنے لگے ہاں اب ہمیں سمجھ میں آیا. اب آئیے دونوں واقعات ملا دوں, جو دو میں نے واقعات آپ کے سامنے پڑھے. اب انہوں نے گائے کو تلاش کرنا شروع کیا, اور تلاش کرتے کرتے کہاں پہنچے, اسی جوان کے گھر جس کے باپ نے اسے گائے ہدیے اور تحفے میں دی تھی. اس کے گھر پہنچے تو پہنچنے کے بعد کہا کہ بھائی تمہاری گائے ہمیں چاہیے, کیونکہ پوری صفات جو ہمیں موسیٰ نے بتائی ہے وہ اس گائے کے اندر پائی جاتی ہے. اس نے کہا ہم اپنی ماں سے دریافت کر لیں, پوچھ کے بتاتے ہیں. اس نے اپنی ماں سے پوچھا, ماں نے کہا کہ ان سے کہو کہ اس کی قیمت مثلاً 10,000 دینار, مثلاً ایک قیمت انہوں نے بتائی کہ 10,000 دینار. تو انہوں نے کہا 10,000 دینار, ایک مختصر سی گائے کی قیمت, بہت زیادہ کہہ رہی ہو. واپس چلے آئے, موسیٰ کے پاس آئے اور آ کے بتایا. موسیٰ نے آواز دی نہیں, چونکہ اس میں ساری صفات پائی جا رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اسی گائے کو ذبح کرنا ہوگا, جاؤ اسی گائے کو لے کے آؤ. کہنے لگے اچھا اگر یہ ہے تو پھر جاتے ہیں. اب جب پہنچے تو ماں نے کہا کہ اس قیمت جو ہم نے بتائی تھی 10,000 دگنی, کیونکہ تم نے اس وقت ہمارے ساتھ سودا نہیں کیا تو اب لو, اب ہماری اپنی قیمت ہے. انہوں نے کہا یہ لو, ابھی تو ہم 10,000 پہ تیار نہیں تھے, آپ نے 20,000 کہہ دیا, پھر نہیں لیں گے. پھر واپس ہو گئے. موسیٰ نے کہا نہیں ہرگز نہیں, جانا ہی ہوگا تم کو. اب جب یہ تیسری بار پلٹ کے آئے تو انہوں نے قیمت 3 گنا کر دیا. یعنی روایت میں ملتا ہے کہ اتنی قیمت ہو چکی تھی اس گائے کی کہ اس گائے کی کھال کو اگر سونے سے بھی بھر دیا جاتا تب بھی قیمت زیادہ تھی, تب بھی قیمت زیادہ ہوتی. سونے کی کھال, اگر سونے کے سکوں سے بھر دیا جاتا اس کی کھال کو. خلاصہ یہ کہ انہوں نے آخرکار اس گائے کو خریدا اور خرید کے لے کے آئے اور اس کو ذبح کیا. اب خدا نے کہا موسیٰ ان سے کہو کہ اس کے جسم کے ٹکڑے کو لے جائیں اور اس جوان سے جس کو قتل کیا گیا اس سے مس کریں. جیسے ہی اس گائے کے ٹکڑے کو, بہت غور سے میرا جملہ سنیے گا, گائے کے جسم کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھا کے اس جوان سے لگایا, وہ جوان اٹھ کے بیٹھ گیا, موسیٰ کو سلام کر دیا. واقعہ آپ کے سامنے آ گیا, نتیجہ لیتے جائیے. ایک گائے کے اندر یہ حیثیت ہے, صلاحیت ہے کسی مردے کو زندہ کر دے. عزیزان گرامی ماجرا یہ ہے کہ گائے نے زندہ کیا ہی نہیں, یہ تو حکم پروردگار ہے, یہ مصلحت پروردگار ہے. یہ پروردگار نے
صلاحیت دی اس گائے کو کہ اس گائے کے اندر یہ صلاحیت ہو گئی کہ اس نے ایک مرے ہوئے کو بھی زندہ کر دیا. جب اللہ کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ ایک جانور کے اندر صلاحیت دے دے تو وہ مردے کو زندہ کر دے, اگر وہی خدا حسین کے گہوارے میں معجزہ عطا کر دے اور عرش کا فطرس بالوں پر لے جائے تو پھر اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ مس کر دو, وہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اٹھایا, مس کیا, وہ اٹھ کے بیٹھ گیا, موسیٰ کو سلام کیا, اس نے سارا منظر بتا دیا کہ ہاں میرے بھائی نے مجھے قتل کیا تھا. عزیزان گرامی, آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پاداش اور جزا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ سب یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہمارے لیے بالکل روشن ہی نہیں ہے, واضح ہی نہیں ہے کہ معجزہ کون سا بڑا ہے, مردے کا زندہ ہونا یا کسی غریب کا مالدار ہونا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیسے ممکن ہے. ایک غریب جوان لڑکا تھا, کیا تھا اس کے پاس, ایک گائے تھی, آج یہ اتنا مالدار ہو گیا, اتنا دولت مند ہو گیا. یہ بڑا معجزہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا, یہ معجزہ ہے. اور وہ کون